کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ مانگتے تو بہت کچھ ہیں مگر دل کو وہ اطمینان نہیں ملتا؟ وہ الفاظ جو آپ کی زبان سے ادا ہوتے ہیں، کیا وہ آپ کے دل کی گہرائیوں سے نکل رہے ہیں یا وہ محض رٹی رٹائی چند دعائیں ہیں؟ کبھی سوچا کہ دعا کا اصل جادو تب شروع ہوتا ہے جب آپ کے اور اللہ تعالی کے درمیان کوئی تیسرا موجود نہ ہو؟ وہ پرائیویٹ دعا، وہ خاموش گفتگو ہی دراصل وہ کنجی ہے جو آپ کے سینے میں چھپی ہر انزائٹی اور بے چینی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتی ہے۔ تو رک جائیں اور اپنے رب سے بات کرنا سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ابدی سکون اتارنا چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، دعا مومن کا ہتھیار ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اس ہتھیار کو صحیح طریقے سے کیسے استعمال کرنا ہے؟ اکثر ہم پریشانی میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے تو ہیں، لیکن ہماری دعا بکھری ہوئی ہوتی ہے۔ ہم ایک ہی وقت میں سب کچھ مانگنا چاہتے ہیں، مگر اپنے دل کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح نہیں بیان کرتے جیسا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا طریقہ تھا۔ دعا کو ایک ڈھانچے یعنی سٹرکچر میں لانا دراصل آپ کے اپنے ذہن کو ترتیب دینا ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی روح کو اصل میں کس چیز کی ضرورت ہے۔ دعا کے ذریعے مستقل اندرونی سکون حاصل کرنے کے ان 5 مراحل پر غور کریں۔ پہلا مرحلہ، اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کی بڑائی، the power of praise۔ دعا کا آغاز اپنی ضرورت سے نہ کریں، بلکہ کائنات کے اس عظیم خالق کی تعریف سے کریں جو بغیر مانگے ہمیں سب کچھ دے رہا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں یا رحمان یا کریم، تو آپ کا دل خود بخود اس حقیقت کو تسلیم کرنے لگتا ہے کہ جس سے میں مانگ رہا ہوں اس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ اللہ تعالیٰ کی خوبصورت ناموں سے تعریف کرنا آپ کے دل کے بوجھ کو ہلکا کرنے کا پہلا قدم ہے۔ جب آپ رب کی عظمت دیکھتے ہیں تو آپ کے اپنے مسائل چھوٹے لگنے لگتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ، نعمتوں کا اعتراف اور شکر۔ اپنی مانگ شروع کرنے سے پہلے ان نعمتوں کو یاد کریں جو اس وقت آپ کے پاس موجود ہیں۔ اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ آج میں نے سانس لی، تیرا شکر ہے کہ میرے سر پر چھت ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ شکر گزاری اینگزائٹی کا بہترین علاج ہے۔ جب آپ دعا میں شکر کو شامل کرتے ہیں تو آپ کا دماغ کمی سے نکل کر فراوانی کی طرف آ جاتا ہے۔ یہ احساس شکر ہی وہ نور ہے جو دل کی تاریکی کو دور کرتا ہے۔ تیسرا مرحلہ، اپنے گناہوں کا اعتراف اور توبہ۔ ہمارے دلوں کی بے چینی کی ایک بڑی وجہ وہ گناہ ہیں جنہیں ہم نے سینے میں چھپا رکھا ہے۔ دعا میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل رو ہو جائیں، اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں، اس طرح نہیں جیسے کسی جج کے سامنے، بلکہ اس طرح جیسے ایک بچہ اپنی ماں کے سامنے اپنی غلطی مانتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں اے اللہ، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، مجھے معاف کر دے، تو آپ کا ضمیر اس بوجھ سے آزاد ہو جاتا ہے جو آپ کو سالوں سے سونے نہیں دے رہا تھا۔ توبہ دل کی صفائی کا وہ عمل ہے جس کے بعد سکون خود بخود اندر داخل ہوتا ہے۔ چوتھا مرحلہ، اپنی الجھنوں کو تفصیل سے بیان کرنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کا حال جانتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ آپ اسے بیان کریں۔ اپنی پریشانیوں کو لفظوں کی شکل دیں، چاہے وہ نوکری کا خوف ہو، کسی رشتے کی تلخی ہو یا مستقبل کی اینگزائٹی ہو، سب کچھ اپنے رب کو بتائیں۔ اس تنہائی کی دعا میں آپ کو کسی پردے کی ضرورت نہیں۔ جب آپ اپنا حال دل بیان کرتے ہیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی آپ کی بات سن رہا ہے، آپ کو سمجھ رہا ہے اور آپ کا بوجھ بانٹ رہا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سکون قلب کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ پانچواں مرحلہ، توکل اور مکمل سپردگی۔ دعا کا آخری اور اہم ترین حصہ یہ ہے کہ اپنی ہر خواہش اللہ تعالیٰ کی مرضی کے سپرد کر دیں۔ اے اللہ، میں نے اپنا حال تجھے بتا دیا، اب جو تیرے حق میں بہتر ہے وہی میرے لیے کر دے۔ جب آپ نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کی بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ اب آپ کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ کیا ہوگا،
کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا معاملہ کائنات کے سب سے مہربان رب کے ہاتھ میں ہے۔ یاد رکھیے، دعا صرف مانگنے کا نام نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا نام ہے۔ وہ دعا جو مصلے پر آنسوؤں کے ساتھ کی جائے، وہ کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ اپنے رب سے باتیں کرنا سیکھیں۔ آپ کی تنہائی کی یہ چند منٹ کی گفتگو آپ کی پوری زندگی کے سٹریس کو ختم کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کی لذت نصیب فرمائے اور ہمارے دلوں کو اپنا ابدی سکون عطا فرمائے۔ آمین۔